بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخزن چشت کے سلسلے کی آج کی اس نشست میں ہم حضرت سیدنا فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک اجمالی سا خاکہ آپ سب کے سامنے رکھیں گے۔ احباب گرامی، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاک و ہند کی تاریخ کے اصلی اسلامی ہیرو وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل، اخلاق و روحانیات کے فیض سے ظاہری سیاست سے کنارہ کش ہونے کے باوجود صحیح طور پر اس خطہ کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی، اور ان کے فیضان نظر کا سکہ آج بھی رائج ہے۔ ہم جسے انتہائی سادگی سے تبلیغ و اشاعت اسلام کہتے ہیں، وہ ان نفوس قدسیہ کی ذات بابرکات کا کرشمہ علم و عمل ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور علم کو عام کیا، علماء کو عمل کا جذبہ دیا۔ انہوں نے اپنے درس و تدریس، تحقیق و تصنیف کے ذریعے نہ صرف اسلام کو ہر دل عزیز کیا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو راسخ بھی کر دیا۔ ایک طرف ان کا علم و فضل حقیقت و صداقت کی گواہی دیتا رہا، تو دوسری طرف ان کے باطنی اور روحانی طاقت اہل علم و بصیرت کی رہنمائی کرتی رہی۔ سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے ارشاد و تبلیغ کی مسند سنبھالی اور معاشرہ کی اصلاح و تربیت کی۔ اس سلسلے میں جو اولیاء کرام نے خدمات انجام دیں وہ ہماری مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ یہ سعادت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سے جہاں شروع ہوتی ہے اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت علی احمد صابر کلیری، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت سے چلتی ہوئی 18ویں صدی میں حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی، پھر ان کے خلیفہ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی سے ہوتی ہوئی مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت تک پہنچتی ہے۔ ایسی مقدس ہستیاں جنہوں نے حضرت شاہ فخر الدین فخر دہلوی، محمد شاہ بادشاہ اور ان کے جانشینوں کے عہد کی اہم شخصیت ہیں، یعنی 18ویں صدی کی شخصیت ہیں۔ آپ کامل و اکمل صاحب تصرف اور زبردست جذبہ کے مالک تھے۔ تمام عمر خدمت خلق اور تبلیغ اسلام میں گزار دی۔ اپنے علمی اور روحانی فیوز و برکات سے ایک دنیا کو فیض یاب کیا۔ آپ کا دور قتل و غارت گری کا دور تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار ختم ہو رہا تھا۔ ہر طرف زوال و انحطاط کے آثار نمایاں تھے۔ سیاسی بدامنی اور اخلاق کی پستی کے زمانے میں اللہ کے کچھ نیک بندے رشد و ہدایت اور درس و تدریس کے کام میں مشغول ہوئے، اور ان میں سب سے نمایاں نام 18ویں صدی میں مشائخ چشت میں حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کا ہے۔ آپ ہی کے خلفاء نے مختلف مقامات پر اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کے تحت چشتیہ نظامیہ سلسلہ کی شاندار خانقاہیں قائم کیں اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ ہی کے خلفاء کی قائم کردہ ان خانقاہوں میں سے ایک خانقاہ سے درویش کا بھی تعلق ہے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام شاہ محمد فخر الدین اور لقب محب النبی ہے۔ برہان العارفین حضرت مولانا شاہ نظام الدین اورنگ آبادی چشتی نظامی علیہ رحمت کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے واسطے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھی۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی کی ولادت 1126 ہجری بمطابق 1717 عیسوی 1717 کو اورنگ آباد میں ہوئی۔ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔
لہٰذا والد نے آپ کی تعلیم کا انتظام بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا، خود بھی بڑے ذی علم اور صاحب ولایت تھے، وقت کے مشہور قابل علماء سے آپ کی تعلیم کی تکمیل کروائی، ظاہری علم کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن کی اصلاح پر بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ بچپن میں ہی آپ کو اپنا ہی مرید کر لیا۔ جب والد کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی نے مولانا فخر الدین کو بلا بھیجا۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور اپنی تمام باطنی نعمتیں بیٹے کے سینے میں منتقل کر کے سینے کو انوار و تجلیات کا مرکز بنا دیا۔ اسی حالت میں جب حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کی روح کف سے انصری سے پرواز کر کے عالم بالا کے سفر کو روانہ ہو گئی۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کے تمام خاندان میں مجذوبیت کا اثر کسی نہ کسی حد تک ہر زمانہ میں موجود رہا۔ یہ اسی جذب کی کیفیت کا اثر تھا کہ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی عرصہ دراز تک اپنے گھر تشریف نہ لاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت فخر الدین کا ظہور منظور ہوا تو آپ گھر تشریف لائے۔ جب آپ کی ولادت کی خبر شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کو ملی، جو کہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے پیر و مرشد تھے، تو آپ نے نومولود کا نام محمد فخر الدین تجویز کیا اور بچے کے لیے اپنا خاص لباس بھجوایا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کو چشتیہ سلسلے کا مؤسس ثانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ چشتیہ سلسلے کا جو دوسرا سنہرا دور شروع ہوا، اس کے مؤسس حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی ہی ہیں۔ حضرت کلیم اللہ نے آپ کے والد کو بشارت دی کہ یہ لڑکا صاحب نسبت ہوگا اور جہان آباد میں آ کر پوری دنیا کو اپنے فیض سے سیراب کرے گا۔ مولانا کی عمر صرف 7 سال تھی۔ آپ کے والد آرام فرما رہے تھے اور اپنے والد صاحب کے آپ پاؤں دبا رہے تھے کہ اچانک اسی دوران آپ کو نیند آ گئی، اور خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے نامدار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اپنے دست اقدس سے 5 عدد بن کے دانے عطا فرمائے۔ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حقیقت میں آپ کے ہاتھ میں بن کے دانے موجود ہیں۔ اسی دوران آپ کے والد حضرت نظام الدین اورنگ آبادی بھی جاگ اٹھے۔ انہوں نے نور معرفت سے مبارک خواب کی اطلاع پا لی تھی۔ والد نے فرمایا کہ بیٹا، یہ سب پھول خود نہ کھا لینا۔ آپ نے یہ دانے والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ اورنگ آباد اور جہان آباد میں چند عرصہ قیام کے بعد جب آپ کا چرچا دور دراز علاقوں میں ہونے لگا تو یہاں سے آپ نے دہلی کی طرف رخت سفر باندھ لیا، اور دہلی میں قیام کی ہی نسبت کی وجہ سے آپ کو فخر الدین دہلوی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ شجرۃ الانوار میں مذکور ہے کہ جب آپ کے کمالات سے پردہ اٹھ گیا اور آپ نے لوگوں کو اپنے نور فیض سے منور کرنا شروع کر دیا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب کہیں اور چلے جائیں، کہ یہاں شہرت مل گئی ہے جو سالک کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ چل بولیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی شکل پہچانے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو مننے۔ تو اسی اثناء میں آپ ایک دن نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں یہ آواز سنائی دی، بیٹا یہ بندھن توڑ اور آزادی اختیار کر۔ دہلی میں آنے کے بعد حضرت فخر الدین سب سے پہلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی، حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات کی زیارت سے بہرہ مند ہوئے۔ دہلی میں حضرت فخر جہاں صاحب نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اسی مدرسہ میں بیٹھ کر حضرت فخر جہاں نے صرف درسی کتابیں پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ حقائق و معارف کے وہ دریا بہائے کہ بقول مصنف مناقب فخریہ حضرت محبوب الہی رحم اللہ کے دور کی طرح عرفان کا چراغ پھر روشن کر دیا۔ سینے حقائق کے خزانوں سے معمور ہو گئے، جو سو رہے تھے جاگ اٹھے، جو بے ہوش تھے
ہوش میں آ گئے، جو بے خبر تھے باخبر ہو گئے۔ مردہ دل زندہ ہو گئے، زندہ دل بسمل بن گئے، عشق و محبت الہی کا بازار گرم ہو گیا، ذوق و شوق کا دریا موجیں مارنے لگا، دل کے میخانے اور آنکھوں سے ساغر آنسوؤں کی شراب سے مزین ہو گئے۔ مولانا فخر الدین کی خانقاہ میں جو آتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ جرائم پیشہ لوگ خانقاہ میں آتے اور ولی کامل بن کر نکلتے۔ شاہ صاحب خود سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل نمونہ تھے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا کرتے تھے۔ مریدوں کو ہدایت فرماتے کہ مذہب حنفی پر مضبوطی سے قائم رہیں اور قرآن و حدیث کی طرف کثرت سے رجوع کریں۔ شاہ صاحب ہر چھوٹے بڑے سے محبت سے پیش آتے۔ مولانا فخر الدین کی طبیعت میں انکسار بہت تھا، جب کوئی ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تو اسے روکتے تھے، خود ہر چھوٹے بڑے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی خوشی اور غمی میں ضرور شرکت فرماتے۔ شاہ صاحب نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے اور مریدوں کو بھی نہایت سختی سے جماعت کی تلقین کرتے تھے۔ مولانا فرماتے کہ بے خودی ایک بڑی نعمت ہے، اس کا شکر کرنا ضروری ہے، لیکن سالک کو اس پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اصلی مقصد مدارج عالیہ حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جب بے خودی حاصل ہو تو ریاضت و مشاہدہ میں زیادہ مصروف ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص ملنے آتا تو نہایت بشاشت اور خندہ روئی کے ساتھ گفتگو فرماتے، اکثر حضرت صاحب سے خطاب کرتے، صاحب کا لفظ استعمال کرتے۔ رات کو سونے کا ارادہ ہوتا، مگر جب تک سب لوگ چلے نہ جاتے مسلسل جاگتے رہتے۔ سوتے وقت آپ کتاب فوائد الفوائد کو پڑھنے کا معمول آپ نے بنا رکھا تھا۔ ہمیشہ آپ اپنے تکیے کے نیچے فوائد الفوائد کا ایک نسخہ جو ہے وہ رکھتے تھے۔ ہر ایک سے خوش ہو کر خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، مریدوں دوستوں کی غمخواری اور پرورش کرتے، جو انتقال کر گیا ہوتا اس کے لیے رو رو کر اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے، دنیاوی امور کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کرتے، عجب غنا اور بے نیازی میں رہتے۔ سلطان المشائخ کی درگاہ میں ایک بار محفل سما ہو رہی تھی۔ فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت کے تمام خدام وجد کی حالت میں تھے۔ اس دوران دو مسلح شخص مجلس میں آئے۔ مولوی عبداللہ صاحب جو آپ کے خاص مرید تھے، ان کے رقص کو دیکھ کر وہ اجنبی مذاق کے طور پر کہنے لگے، دیکھو یہ زنخہ خسرا کس طرح رقص کر رہا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی، جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ دونوں رقص کرنے لگے۔ وہی جو تنقید کر رہے تھے اب خود رقص کی حالت میں آ گئے اور وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اپنے اپنے ہتھیار پھینک دیے، لباس قوالوں کے سپرد کر دیے اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ کر بیعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا بیعت کرو گے؟ تم تو صوفیاء کو زنخے اور خسرے کہتے ہو۔ انہوں نے رو رو کر معافی طلب کی اور دل کی گہرائیوں سے آپ کے مرید ہو گئے۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے کہ لوگوں کو آپ بکثرت انعام و اکرام دینے اور لنگر کھلایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ آپ کی آخری بیماری میں جب آپ بستر مرگ پر تھے تو آپ پر قرضہ ہو گیا۔ آپ کے باورچی تھے سید احمد، تو سید احمد جو ہے وہ چند قرض خواہوں کو لے کر لنگر کے محتمم مولوی عظمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ یہ قرض خواہ بڑا تنگ کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ جبکہ حضرت صاحب کی تکلیف کی وجہ سے ہمیں اپنا بھی ہوش نہیں۔ مولوی عظمت اللہ محتمم نے کہا باورچی خانے سے کہ جب حضرت صحت یاب ہوں گے تو صورتحال ان کی گوش گزار کی جائے گی۔ ابھی ان کے مابین یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کا خصوصی خادم میر کلو
ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں حضرت یاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ جو قرض خواہ تم سے رقم کا مطالبہ کرے تو میری طرف سے میرے نام کی مہر لگا کر انہیں اسٹامپ لکھ دینا کہ انشاءاللہ عز و جل کل صبح یا شام تک تمہیں تمہاری رقم لازماً مل جائے گی۔ اتفاقاً اسی روز ایک شخص نے آپ کی خدمت میں 1100 روپے نذرانہ بھیجا، اور خلاصۃ الفوائد میں یوں درج ہے کہ کسی ہندو نے دکن سے یہ نذرانہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا تھا، تو مبلغ 2100 روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس نے آپ کو bھیجی۔ جب یہ رقم آپ کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہر قرض خواہ کی ادائیگی کر کے ان کو جو اسٹامپ لکھ کر دیا تھا واپس لے لیا جائے، اور باقی تمام رقم فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑی سی رقم رکھ لیں کہ کل صبح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار صاحب کی حاضری کے لیے سفر کا خرچہ اور بطور نظر پیش کرنے کے کام ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی ملاقات و بیعت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر آپ نے ایک مارکۃ الآراء کتاب لکھی۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضرت حسن بصری اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ملاقات کی نفی جو ہے وہ کی تھی، تو اس کے رد میں آپ نے جو ایک رسالہ لکھا شاہ ولی اللہ نے، رسالۃ الانتباہ فی سلاسل الاولیاء لکھا، اس کے جواب میں آپ نے رسالہ فخر الحسن جو ہے وہ لکھا اور اس ملاقات کو ثابت کیا، اور یہ جو بحث تھی یہ اس رسالے کے لکھنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی، جس کی افضل العلماء حضرت مولانا احسن الزماں حیدرآبادی نے شرح بھی فرمائی ہے۔ مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی 73 سال کی عمر میں 27 جمادی الاخر 1199 ہجری مطابق 1784 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کے مزار اقدس کے عقب میں مسجد کے ساتھ واقع ہے، جو کہ مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کے 2 عظیم اور نامور خلفاء میں سے پہلے حضرت شاہ نور محمد مہاروی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت ہیں، جن کا آستان چشتیاں شریف میں واقع ہے، اور پھر آپ کے دوسرے نامور خلیفہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی ہیں، جن کا مزار اقدس بریلی میں ہے۔ تو مولانا فخر الدین فخر جہاں کا جو فیض ہے وہ یوں پنجاب میں پہنچا حضرت شاہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کی وساطت سے، اور موجودہ پاکستان اس کے اندر چشتیہ نظامیہ سلسلے کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔